یہ انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے جس میں پاکستان کے پرائم منسٹر بھی گئے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اور انڈین پرائم منسٹر بھی گئے ہیں. مجھے بتائیں ہمارے پرائم منسٹر وہاں پہ جا کے کیا مطلب ایک ویژن کس ویژن کے ساتھ گئے ہوں گے, انڈیا کے پرائم منسٹر کس ویژن کے ساتھ. پاکستان کے پرائم منسٹر کا نام کیا ہے؟ نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے. اچھا, اور انڈیا کے پرائم منسٹر کا کیا نام ہے؟ مودی. پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہے ان کا نام کیا ہے؟ پرائم منسٹر کا نام تھا عمران خان. نہیں, ابھی جو ابھی ہے اس کا موسم نقوی ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے. نہیں, اچھا وہ پرائم منسٹر نہیں ہے, وہ سی ایم پنجاب ہے. اور اچھا انڈیا کے پرائم منسٹر کا کیا نام ہے یہ تو پتا ہو. مودی. مطلب موسٹلی لوگوں کو نریندر مودی. اس کے اندر دیکھیں جی ان کے کچھ گٹس ہیں, وہ اپنی بات کو منوانا جانتے ہیں, ہم اپنی بات کو منوانا نہیں جانتے. وہ امریکہ کے بھی آگے منوانا جانتے ہیں. اگر کل اگر خدا نہ خاصا جنگ ہو جاتی ہے ہمارے بھی کئی دشمن پیدا ہو جائیں گے, ان کا ساتھ دیں گے, وہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. پوری دنیا میں خاص طور پہ اسلامک ورلڈ میں نریندر مودی جو کہ انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں وہ کیوں اتنے فیمس ہو گئے ہیں, کیا وجہ ہے, کیوں لوگ ان کے ساتھ ڈیل کرنا جو ہے نا یہ بار بار ان کو نا امداد کی ضرورت پڑ جاتی ہے, انڈیا کو نہیں پڑتی. اچھا, وہ دیکھیں بار بار مودی کی حکومت آ جاتی ہے, اگر وہ کوئی اچھا کرے گا تو اس کی لوگ یاد رکھیں گے نا اس کو. آبویسلی جو ہماری ٹریفک ہے وہ اس حد تک بڑھ چکی ہوئی ہے اور ساری فیول کنزیومنگ ہے. جبکہ انڈیا کی ہم بات کریں تو انہوں نے میرے خیال لاسٹ ایئر ایک الیکٹرک وہیکل بھی اپنے بائکس لے کے آئے ہیں. ادھر کا نریندر مودی جو ہے نا سر, وہ اپنی ادھر کے غریب لوگوں کو, مزدور لوگوں کو دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس جاتا ہے. ہمارے ادھر جب الیکشن آتے ہیں نزدیک, اب ہر بندہ ہر غریب کے پاس جائے گا, مزدور کے پاس جائے گا, وہ صرف ایک ووٹ کے لیے جائے گا اور کوئی کام طور پہ جائے گا. آلو کتنے روپے کلو ہیں؟ یہ آلو اس ٹائم 80 روپے کلو بھی ہیں, 100 بھی ہیں, 60 بھی ہیں. وہ لیمو کتنے روپے کلو ہے؟ وہ 100 روپے کلو. اور پیاز کتنے روپے کلو؟ وہ ماشاءاللہ وہ سب سے زیادہ کتنا 130-40 130-40 کا پیاز ہے, 80 روپے 100 روپے کلو آلو ہیں. یہی اگر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے آلو اور پیاز ادھر سے سستا ہو جائے گا. میں ہونی چاہیے, تجارت ہونی چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف ملے, غریب عوام کو ملنا چاہیے. ایڈ اور ٹریڈ میں جب آپ جائیں گے تو فرق ہوگا. جو بزنس دینے جا رہے ہیں, اب انڈیا بہت بڑا بزنس دے رہا ہے اور ہم اپنے گزارے کرنے کے لیے ایڈز لے رہے ہیں, تو آبویسلی ہماری رسپیکٹ تو بالکل بھی نہیں ہوگی. دیکھیں اب ان کی پالیسی اسی طرح کی ہے کہ باہر کے ممالک جو ہیں ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں. اب ہمارے پاکستان کے جو لوگ ہیں اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ وہ ادھر سے باہر کے ملک جا رہے ہیں, باہر جا کے کما رہے ہیں. پاکستان میں کیوں نہیں یہ نظام ہو سکتا؟ سامنے ہے انڈیا کی الیکٹریکل انڈسٹری کے سٹیٹس آپ کے سامنے ہے, انڈیا کا صحت کا نظام آپ کے سامنے ہے, پھر انڈیا کے ایجوکیشن کے اوپر جو کام ہے, یعنی کہ نریندر مودی جو ہے اس کا ایز اے لیڈر جو کام ہے, میرا خیال ہے اسی وجہ سے ہی لوگ اس کو تھوڑا سا پروٹوکول دیتے ہیں کہ اس نے اپنی کنٹری کو اس سٹیبل سچویشن میں لے گیا وہ کہ اب وہ کنٹری جو ہے وہ لانگ ٹرم سروائیو کرے گی. اور جب ایز اے کنٹری ایک کنٹری جو ہے وہ گرو کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ پھر کہیں نہ کہیں بینچ پہ آپ کو نظر آتا ہے. تو نریندر مودی کی ہر جگہ میں نظر آنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہر جگہ پہ اب نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں ورلڈ کپ بھی اس نے ہوسٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, تو اب اس طرح کی چیزیں آپ. سب سے پہلے میرا تو پوائنٹ ہوگا یہاں پہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج میری نظر میں ایک سمال ٹاپک ہے اور ہمارے پاس اس سے بڑے ٹاپک ہیں اس ٹائم جو کرائسس ہم دنیا میں اوور آل دیکھ رہے ہیں مسلم امہ کو لے کر, جو فلسطین کا سب سے بڑا ایشو ہے. تو میری نظر میں ہم جب ان میجر ایشوز کے اوپر ڈسکشن یا ڈیبیٹ نہیں کر رہے کہ یہ کلائمیٹ چینج جیسے جو مائنر سے ایشوز ہیں ان کے اوپر پاکستان کیسے بولے گا. تو رہی آپ کی جو مین بات کہ ہمیں وہاں پہ ان پٹ نہیں دی گئی یا ہمیں وہاں پہ ویلکم نہیں کیا گیا, تو ویلکم اسی انسان کو کیا جاتا ہے. مطلب کہتا بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستان نے اپنی جو ریسپیکٹ ہے, ڈگنیٹی ہے, وہ کھو دی دیا. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کو بلا دیا ہوا ہے. ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں حکم دیا تھا ہم ان سے بالکل بچھڑ گئے ہیں. السلام علیکم. ڈیلیگیٹ پرسن اویلیبل نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نگران حکومت ہے, تو اس وجہ سے بھی شاید ہمارا کوئی ریپرزینٹیٹیو وہاں پہ موجود نہیں ہے. اور اگر ڈیفینیٹلی کوئی الیکٹڈ پرسن اویلیبل ہوتا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کانفرنس میں موجود ہوتا. باقی یہ بہت اچھی بات ہے, امپورٹنٹ مدعا ہے. انوائرمنٹ دن بدن خراب ہو رہا ہے, اب سانس لینا مشکل ہے, بہت سی بیماریاں. آئی تھنک کہ کسی ریسرچ کے اکارڈنگ اگر آپ لاہور میں سروائیو کرتے ہیں تو 7 سال آپ کی جو لائف سپین ہے وہ ڈیکریز ہو رہا ہے. تو اس پہ بات ہونی چاہیے اور اس کے اوپر
कुछ फैक्ट्रियां जो चल रही हैं जिन वजह से हमारा एनवायरनमेंट खराब है, जिनका जो वेस्टेज है जिसकी वजह से सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, उनके ऊपर फोकस करें, इस तरह की चीजों के ऊपर, और इससे हालात मजीद बेहतर हो सकते हैं।